تو چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں اور شناخت و ساتھ ہیں. یہ خاص موضوع ہوگا اور آج ہمارا موضوع ہے حضرت فاطمہ الزہرا شرم و حیا کا پیکر. سیگمنٹ کا نام ہے بزم علم و عقیدت. جی علامہ مدنی رضا صاحب، ایک تو یہ کہ جب شرم و حیا کی بات ہو تو فاطمہ الزہرا یاد آتی ہیں، اور جب فاطمہ الزہرا کی بات ہو تو شرم و حیا یاد آتی ہیں. واہ واہ، اس قدر یہ منسلک ہے دونوں چیزیں. تو ابتدائی کلمات آپ بیان فرمائیے کہ ایک تو شرم و حیا کا مطلب کیا ہے، اور میں اسے صرف منسلک خواتین سے نہیں کرتا کبھی بھی، لیکن اس وقت پہلے آپ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات سے منسلک کر کے خواتین کے لیے کیا کہیں گے، اور پھر بیسیکلی شرم و حیا مرد و خواتین کے لیے جو ہے مروجہ اصول ہمارے ہاں جو دین نے دیا، شریعت نے، اس پر گفتگو کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرم اور حیا یہ انسان کی ایک صفت ہے جو کسی کام کی طرف بڑھنے سے انسان کو روکتی ہے. اگر یہ صفت کسی کے اندر ہو تو کوئی بھی کام اختیار کرنے سے انسان رک جاتا ہے. اب یہ شرم جو ہے نا، بعض اوقات اس کے تقاضے، یعنی انسان جس چیز سے رک رہا ہے اور یہ جو تقاضا پورا کر رہا ہے اپنی شرم کا، تو بعض اوقات یہ کسی چیز سے رکنا غیر شرعی ہوتا ہے اور بعض اوقات شرعی ہوتا ہے، یعنی شریعت کا تقاضا ہوتا ہے. اب غیر شرعی شرم و حیا کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی اس وجہ سے شرم و حیا کر رہا ہے کہ یار میں کسی اسٹینڈرڈ والے مقام پر بیٹھا ہوں اور وہاں پر جا کر میں نماز پڑھنے کی کوشش کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے. تو یہ شرم و حیا محمود نہیں ہے. وہ شرم و حیا محمود ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اور پھر انسان گناہوں سے رکے اور بے حیائی کے والے کاموں سے رکے. یہ شرم و حیا ہے جو یہ محبوب ہے. اور اسی کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس میں یہ والی شرم و حیا نہ رہے، اسے جو چاہیے پھر وہ کرتا پھرے. اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ حیا اور ایمان، ان دونوں کا آپس میں ایک تعلق ہے. جس کے اندر حیا نہیں ہے اس کے اندر ایمان بھی نہیں ہے، یعنی جہاں سے حیا چلی گئی وہاں سے ایمان بھی چلا گیا. تو یہ شرم و حیا کی جو شریعت مطہرہ کے نزدیک امپورٹنس ہے وہ اس احادیث کریمہ سے ہمیں ملتی ہے. کیا بات. اب رہا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شرم و حیا، تو یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کی شرم و حیا ہمارے لیے ضرب المثل ہے. جو کبھی رات کے مقام پر گھر سے باہر نکلی ہوں اور جن کے آنچل کو بھی آسمان نے نہ دیکھا ہو، تو ان کی شرم و حیا کا کیا عالم ہوگا. تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی شرم و حیا ہماری موجودہ دور کی خواتین کو بھی اپنانی چاہیے تاکہ جو معاشرے کے بگاڑ نظر آ رہا ہے اس کے اندر کنٹرول آ سکے. اس پہ گفتگو کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بزم علم و عقیدت میں ہم موجود ہیں اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور شرم و حیا، اس موضوع پہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے. وہ چونکہ شرم و حیا کا پیکر تھیں اور ساتھ ساتھ ہم کلام بھی سن رہے ہیں. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس بارے میں کہ آج کل جس قدر بہرا روی ہے، معاشرتی برائیاں ہیں، جانے کی ضرورت نہیں ہے برائی کے پاس، برائی خود آ گئی ہے، چل کر چینل کے ذریعے آ گئی ہے یا موبائل کے ذریعے آ گئی ہے، باقی اطراف میں تو نظر آ ہی رہی ہے. تو ایسی صورتحال میں سیرت فاطمہ کو پڑھنے کی کتنی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. سیرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اس قوم کو ہمیشہ ضرورت رہے گی، رہی ہے اور رہے گی. بے شک. دیکھیں شرم و حیا، ابھی ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو کر رہے تھے علامہ مدنی صاحب بھی، کہ شرم و حیا کا تعلق انسان سے ہے. دکھ، خوشی، غمی اللہ نے تمام مخلوقات میں رکھی ہے. جانور بھی محسوس کرتا دکھ کو، تکلیف کو، خوشی کو، اس کا اظہار بھی کرتا ہے. بعض اوقات انسان کو جانور سے کوئی چیز ممتاز کرتی ہے تو وہ شرم و حیا ہے، جو کہ جانور جس سے عاری ہوتا ہے اس میں تو ہے ہی نہیں شرم. اس میں وہ احساس ہی نہیں ہے نا. وہ احساس اللہ رب العالمین نے اس کے اندر رکھا ہی نہیں ہے. تو جانور اور انسان میں جو امتیازی فرق ہے وہ شرم و حیا کا ہے. اور شرم و حیا میں آئیڈیل سیدہ فاطمہ الزہرا سے زیادہ کون ہے؟ صحیح. اور اس وقت بدقسمتی ہے کہ ایک وقت تھا کہ برائی کی طرف، جیسے آپ نے کہا، برائی کی طرف جانا پڑتا تھا، اسے تلاش کرنا پڑتا تھا، ڈھونڈنا پڑتا تھا. اب آپ کے ہاتھ میں موجود ہیں. دراصل یہود نے جب سازشیں کی، انہوں نے ایک بیل کی مثال دی کہ ایک بیل ہے، اس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی اور وہ ہل جوت رہا ہے اور وہ چلے جا رہا ہے. صبح شام تک
وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت سفر طے کر رہا ہوں، اچھا تو اس کا شعور ختم کر دیا آنکھ پہ پٹی باندھ کر۔ اچھا، انسان کی نفسیات ہے کہ انسان کوئی چیز بار بار دیکھتے رہے نا، چاہے وہ گندگی ہی کیوں نہ ہو، وہ خراب چیز کیوں نہ ہو، لیکن بار بار اس کو دکھایا جاتا رہے خوبصورت کر کے اچھا انداز میں، تو وہ اس کو لائک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس طرح بے حیائی کو پروموٹ کیا گیا، بے حیائی کو خوبصورت انداز میں دکھایا گیا، اس کے لیے عجیب و غریب قسم کے نعرے لائے گئے، اس کے لیے عجیب و غریب قسم کے جو ہے تبصرے لائے گئے، اور اپنی عقل کو یاد رکھیے کہ عقل عاجز ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ صحیح، کائنات میں وہ ہستیاں، وہ بیویاں، وہ مقدس ہستیاں کہ جن کی پاک دامنی کی قرآن کا وحی دے رہا ہے۔ اللہ اللہ، دیکھیں یہاں میں بات اب کر سکتی، چونکہ اتنا بڑا موضوع ہے نا کہ انسان سوچتا ہے کہ کس پہ بولے کس پہ نہیں بولے، کہ کون سی بات کرے کون سی بات چھوڑے، صحیح بات، سمجھ نہیں آتا ہے۔ تو وہ کائنات کی ہستیاں کہ جہاں شیطان کا گزر نہیں ہے، یعنی امہات المومنین، آپ سوچئے سیدہ فاطمہ زہرا، یعنی امہات المومنین کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جیسے انسان بعض اوقات خواب دیکھتا ہے اور وہ ایسا خواب ہوتا ہے کہ جو بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اس کا تعلق اچھائی سے نہیں ہوتا ہے اور شرماتا ہے انسان اللہ، اور یہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ یہ انسان کا جو خواب ہوتا ہے، اس کا جو تعلق ہوتا ہے، اس میں شیطان کی مداخلت ہوتی ہے، اچھا، یعنی وہ شیطان انسان کو خواب میں آتا ہے اور اس سے گندی چیزیں اور گندے افعال دکھاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے پاک دامن بیویوں کو، یعنی امہات المومنین اور سیدہ فاطمہ زہرا، ان کو ان چیزوں سے پاک رکھا تھا کیا بات ہے، سبحان، حضور کی زوجیت مانے سے پہلے۔ واہ واہ، تو یہ جو ہستیاں ہیں، آپ سوچیں کہ ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا نساء النبی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اللہ فرمایا محبوب اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام کائنات کی عورتوں سے حکم دیجیے۔ کیا حکم دینا ہے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ چادر کو اوڑھ کر رکھیں۔ اللہ، یہ جلاب جو نا، جلاب کس کو کہا جاتا ہے؟ یعنی ایسی چادر کو جلاب کہا جاتا ہے، جلابیب کہا جاتا ہے، تو جو انسان اوڑھے تو پورا ڈھک جائے۔ واہ واہ واہ، آپ سوچیں جن مقدس ہستیوں کا خواب میں شیطان زندگی تو چھوڑیں، خواب میں بھی دخل اندازی نہیں کر سکتا، اللہ، وہ بابرکت ہستیاں، وہ مبارک ہستیاں جن کے اللہ نے بینڈ کر رکھا ہے کہ شیطان ان کے قریب نہیں جا سکتا، ان کو حکم دیا گیا، تو فی زمانہ کس قدر حکم زیادہ ہوگا۔ تو لہٰذا ہماری جتنی بہنیں بیٹیاں، میں ان سے عرض کروں گا کہ آپ کے لیے سیرت فاطمہ زہرا ہے، آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، آپ کے لیے آئیڈیل نمونہ، آئیڈیل شخصیت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو کر رہے تھے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں، روزانہ کرتا ہوں، بار بار کرتا ہوں، آج بھی کر رہا ہوں ہمارے J کا، کہ جو ہمارے لیے ملبوسات بھیجتے ہیں، وارڈروب بھیجتے ہیں، J کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایک مختصر سا وقفہ کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔